نبی اکرم شفیع اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب لعن السارق اذا لم يسمى. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد وحبل كانوا يرون أنه منا ناسيا يسوي دراهم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ پیر ایک حدیث گزری تھی کہ ایک صاحب جو شراب کے نشے میں تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے گئے. نعیمان نام تھا. کوڑے لگائے گئے. جب کوڑے لگا کر ختم ہوئے تو وہ جانے لگے تو کسی نے لعنت ملامت کیا. اللہ ان پر لعنت برسا. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو لعنت ملامت نہ کرو، اس طرح سے تم شیطان کی مدد نہ کرو. ایک حدیث میں ہے، یہاں نہیں ہے، آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے. ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کیا جس کی وجہ سے اس پر حد جاری ہوا. یہ اسلامی حکومت ہو تو یہ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد اس نے توبہ بھی کر لیا تو اس کے بعد اس گناہ کو یاد کرا کر اسے آر نہیں دلانا چاہیے. حدیث میں اگر کوئی ایسا کرے گا، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ میں اسے مبتلا کر کر چھوڑے. یہ حدیث شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما کر اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں. حالانکہ اسے کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن حضرت خود اپنا واقعہ سناتے ہیں. حضرت کے پڑھنے کے زمانے میں ایک استاد، ایک حضرت، ان کے استاد پڑھاتے ہوئے پان کھاتے تھے. اس حدیث کو حضرت اس پر جوڑتے ہیں. یہ حضرت کی وہ بڑی وسعت ظرفی کی بات ہے. آپ بیتی میں حضرت نے اسے لکھا ہے. تو حضرت کو فرماتے ہیں، حضرت جب پان کھا کر پڑھاتے تھے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. کتاب دینی کتاب پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں بس اتنی ہی، زبان سے تو کبھی کسی سے نہیں کہا، یہ حضرت کی بات ہے. لیکن جب میں پڑھانے کے لیے بیٹھا تو اسی پان کا میں بیمار ہوا. میں بغیر پان کے میں پڑھاتا ہی نہیں تھا. جسے میں عیب سمجھتا تھا اسے میں اب اس کے بغیر میرا گزرا نہیں ہو رہا. حضرت اس حدیث کو اس کے ساتھ جوڑتے تھے. حالانکہ وہ یہ نہیں ہے، وہ تو گناہ پر ہے. پان کھانا گناہ نہیں. تو اس کے بعد بھی ایک حدیث آ رہی ہے، ایک عورت کو چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دی گیا، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا. تو اب توبہ ہوا، سب ہوا. اس کے بعد بھی وہ عورت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے گھر آتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ وہ آئے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ناگوار نہیں. تو یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ ایک عنوان قائم فرماتے ہیں، کوئی بھی کوئی گناہ کرے، صرف اس گناہ کو لے کر آدمی لعنت ملامت کر سکتا ہے. جیسے چوری ہے تو یہ کہنا بھی چوروں پر اللہ کی لعنت، اس طرح سے تو بول سکتے ہیں. کسی ایک آدمی کو جو چوری کیا اور وہ پکڑا گیا اور اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اسے دیکھ کر نہیں بولنا چاہیے. عنوان یہی ہے، صرف چور پر لعنت ملامت کرنا آدمی متعین ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود لعن اللہ السارق
اللہ کی لعنت ہو چور پر۔ یسرق حین یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، اگر وہ انڈے کے برابر بھی چوری کر لے تو اسے بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، اگر رسی بھی چوری کر لے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ ابھی انڈے سے کیا مراد ہے اور رسی سے کیا مراد ہے، اور کتنی چیز چرانے پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آج کے حساب سے 35 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر کوئی چیز چرا لے اور ثبوت کے ساتھ پکڑا جائے تو اس کا داہنا ہاتھ یہاں تک کاٹا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر دوسری مرتبہ چوری کر لے پھر پکڑا جائے تو پیر میں سے بایاں پیر ٹخنے تک کاٹا جائے۔ تیسری مرتبہ بھی اگر چوری کر لے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے۔ چوتھی مرتبہ بھی کر لے تو دایاں ہاتھ پیر کا نیچے کا ٹخنے کا ایسا کاٹا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ترتیب ہے، لیکن کاٹے گے داہنا ہاتھ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو وہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے کہا جو کاٹ دیا چھوڑو، اب کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ بات طے ہوئی کہ 35 گرام یعنی 10 درہم کے بقدر، 10 درہم 35 گرام ہوتا ہے، اور مہر کم سے کم جو رکھنا ہے وہ بھی 10 درہم کے بقدر ہے۔ سب سے کم مقدار مہر کی 35 گرام ہے، 35 گرام چاندی یا چاندی کی قیمت۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری چیز ہے سامنے، کوئی آ کے چرا کر لے جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس کی قیمت 35 گرام چاندی کے بقدر ہے، آج کل کے حساب سے 2000 سے 2500 تک ہے قریب قریب، اتنی چیز اگر چرا کر لے جا رہا ہے، اگر ہم نماز توڑ کر اس سے چھین لیں گے تو جائز ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر 35 گرام چاندی سے کم کوئی چرا رہا ہے تو اب اسے نماز توڑ کر اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں 35 گرام، اب آج کل کے حساب سے 2000 سے 2500 تک، تقریباً 60-65 روپے شاید ہے، جو بھی ہو حساب ڈال لیں، لیکن حساب رکھیں 35 گرام، مہر کی کم سے کم مقدار بھی 35 گرام، ہاتھ کاٹنے کی بقدر بھی 35 گرام، اور نماز میں کوئی چرا رہا ہے ہماری چیز، مسجدوں میں تو خیر بہت کم، ورنہ تو مسجدوں میں بھی آج کل ہو رہا ہے، سجدے کی حالت میں چرا کے لے جاتے ہیں۔ سفر میں عام طور سے پیش آ سکتا ہے، ہم سامنے سامان رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ چیز چرانے کے لیے کوئی آ کے اٹھا کے بھاگ رہا ہے، اب ہمیں معلوم ہے کہ 2000 یا 2000 سے زائد کی چیز ہے، تو ہم بھاگ کر اس کے ہاتھ سے وہ چھین سکتے ہیں، نماز توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس سے کم میں اگر نماز چھوڑ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ باب الحدود کفارہ، اب ہاتھ کاٹ دیں گے تو کیا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ہاتھ کاٹیں گے وہ جرمانہ ہے، لیکن توبہ کرنا ضروری ہے گناہ دھلنے کے لیے۔ اب گناہ کر لیا، توبہ کر لیا، اس کا گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کر دیں گے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر کسی کو معلوم ہوا لیکن وہ کورٹ تک نہیں پہنچا، یعنی اسلامی حکومت ہو تو کورٹ کو پہنچنے سے پہلے لوگ اسے چھپا دیے یا وہ خود چھپا دیا، لوگوں کو معلوم ہو کر بھی لوگ چھپا دیے، اور لوگوں کو بھی حکم یہی ہے، لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگ چھپانے کی کوشش کریں۔ حدیث ہے، سارے حدیث کی کتابوں میں، جو آدمی کسی کی گناہ کو چھپائے گا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ بازو میں ہی حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، سارے حدیث کی کتابوں میں، اس میں بھی شروع میں گزر چکا ہے۔ اگر کوئی کسی کا گناہ چھپا ہوا ہے اسے آشکارا کر رہا ہے، لوگوں میں پھیلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کا بھانڈا پھوڑیں گے۔ یہ ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، حضرت نے ایسا ہی ترجمہ کیا، حضرت نے تو ترجمہ کیا سرکل میں، یعنی چوراہے میں اس کا بھانڈا پھوڑیں گے، یعنی سب کے سامنے پورے عالم میں، یعنی آخرت کے میدان میں۔